الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں سے اپنے فضل سے عطا فرمایا، جس کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ تو اگر ہم پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں سستی اور غفلت کو نہیں چھوڑ سکے، اللہ کو منانے کی ہم کوشش نہیں کر سکے، تو یہ آخری عشرہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہم کوشش اور محنت کر لیں۔ اب جو گھڑیاں جو کہ ساعتیں باقی ہیں، ان میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں انتہا درجے کے کوشش فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے عبادت کی وجہ سے۔ اللہ کو بھی اتنا ترس آئے اور مخلوق کو بھی ترس آئے، ہم اتنی عبادت کریں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اللہ کی عبادت میں اتنا لگاؤ اور کھپاؤ کہ مخلوق کو بھی تمہارے اوپر ترس آئے اور اللہ رب العزت کو بھی تمہارے اوپر ترس اور رحم آ جائے کہ میرا بندہ یہ میری عبادت کی خاطر میرے دین کے لیے کھپ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اعمال میں اتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہ جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دفعہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت، آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آ رہا ہے۔ ایک سورت قرآن پاک کی شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی تلاوت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آتا تو اس عبادت میں اور زیادہ اضافہ، اور زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتے تھے، گرہ زاری کے اندر، آہو زاری کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری عشرے میں اس میں بھی اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام ہوتا تھا عبادت کا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کا، عاجزی تواضع کرنے کا، اور
اللہ رب العزت کو بھی رحم آیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکانے لگ جائیں، اللہ کو بھی قرآن کریم اتارنا پڑا۔ تو ہم بھی ایسے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، اعمال میں اتنا زیادہ ہم لگیں کہ ہمارے اوپر بھی مخلوق کو ترس آئے، خالق کو ترس آئے کہ یہ بندہ واقعی میری عبادت میں ایسے کھپ رہا ہے۔ اور ہمارا مقصد زندگی ہے بھی یہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہمیں تو اعمال میں اتنا زیادہ لگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اشد مئزرہ، اپنی ازار کو، چادر کو باندھ لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے۔ اس سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں تشریف لے جاتے تھے، راتوں کو عبادت میں لگے رہتے تھے، اور یہ کنایہ بھی ہو سکتا ہے اس بات سے کہ بہت زیادہ عبادت میں کوشش اور مشقت فرماتے تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں خود بھی جاگتے تھے عبادت میں، ساری ساری رات لگے رہتے، اور ہمیں بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے، ہمیں بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے گھر والوں کو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بیدار کیا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ خود بھی نیک اعمال میں لگنا، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے اوپر لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم خود بھی بچیں، خود بھی نیک اعمال کے اندر بڑھیں، اپنے آپ کو اور زیادہ نیک اعمال کے اندر لگائیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال میں آگے بڑھیں، ہمارا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہو، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اعمال میں آگے بڑھیں، اپنے گھر والوں کو اس پہ لگائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیں۔ تو یہاں پہ گھر والوں کو نماز پہ لگانے کا حکم پہلے ہے اور خود اس پہ استقامت بعد میں ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ گھر والوں کی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کی، اپنے قریبیوں کی، یہ بھی انسان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ جہاں ہم خود نیک اعمال میں لگے ہوئے ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اور دوسروں کی غمخواری ہے، صدقہ خیرات ہے، نیک اعمال میں جہاں ہم اور خود لگے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی انہی کاموں کے اندر، انہی چیزوں کے اوپر لگائیں، ان کو بھی ہم فضائل سنا کے، ترغیب دے کے کہ بھئی یہ سیزن کمانے کا ہے، اللہ نے ریٹ بڑھا دیا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ چکا ہے، فرض یہاں پہ 70 فرضوں کے برابر ہو چکا ہے، نفل یہاں پہ فرضوں کے برابر ہو چکا ہے، ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بڑھ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ٹھہرنا، مسجد کے اندر قرار پکڑنا، اس کا معنی اعتکاف کا ٹھہر جانا کسی جگہ پہ۔ تو اعتکاف والا بندہ بھی ایسے ہی ہے، گویا کہ اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف کریں گے، میری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے، پھر میں آپ کے در سے جاؤں گا، ورنہ میں یہیں پہ پڑا ہوں۔ اور اللہ بخش دیتے ہیں، اللہ معافی فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف والا بندہ فرمایا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ کچھ لوگ
فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ میخ کی طرح ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، جب وہ مسجدوں میں نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کی اعمال کی وجہ سے، ان کی جو جہاں پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا مسجد کے اندر ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ انسیت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اور اعتکاف والا بندہ باہر جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، یہ بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہے، یہ نیکیاں تو وہ نہیں کر رہا، لیکن جتنے بھی باہر اعمال ہو رہے ہیں یہ نہیں کر سکتا، جنازہ نہیں پڑھ سکتا، بیمار کرسی نہیں کسی کی کر سکتا، اسی طرح کسی حاجت اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، مسجد میں بیٹھ کے اس کو یہ تمام چیزوں کا اجر و ثواب اور یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا بندہ جو 10 دن کا آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہے، جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ ایسے ہی ہے یہ اعتکاف کرنے والا آخری عشرے کا۔ تو ہم اس کے اندر بہت زیادہ یہ بڑا فرصت اگر کسی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یہ موقع ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے در کے اوپر ڈیرے ڈالنے، یکسو ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ بندہ گھر بار اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے اپنے مسجد کے اندر آ کے پڑ جاتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سو بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اس کا یہ عمل بھی عبادت کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی عبادت ہے اعتکاف۔ بیٹھنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ پھر اپنی شان کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت عمل اس عشرے کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اور اس میں پھر ایک مقصد لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور اسی شب قدر کو پانے کے لیے فرمایا اللہ نے اب اس کی تعیین کو اٹھا لیا ہے، اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، اور 27 اور 29 رمضان المبارک کی، یہ 5 راتیں طاق راتیں، ان راتوں کے اندر کوئی بھی رات یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات یہ اللہ کو منانے کے لیے، جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک پوری سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورت قدر اتاری ہوئی ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے۔ بڑی اللہ کی رحمتیں رات کے شروع ہوتے ہی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، صبح تک رات سے شروع ہوتی ہیں اور صبح تک، صبح طلوع ہونے تک یہ اللہ کی رحمتیں برکتیں آسمان سے فرشتے لے کر اترتے رہتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کے ساتھ یہ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اللہ کی رحمتوں سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو ہم بھی اعتکاف کی بھی سنت پہ کوشش کریں، اور لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کو پانے کی فکر ہو۔ یہ اللہ نے کیوں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہلی امتوں کا تذکرہ ہوا کہ فلاں امت کے اندر لوگوں کی عمر 100 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 500 سال عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر آیا کہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں، اور یہ پہلی امتوں کی عمریں اتنی زیادہ، اتنی لمبی عمریں، یہ نیک عمل کرے بھی صحیح میری امت کے لوگ تو یہ تو ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کہاں 1000 سال کی نمازیں، کہاں 60 70 سال 100 سال کی نمازیں روزے، یہ تو وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ دل میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ نے یہ صورت اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انتہائی شفیق، مہربان، خیر خواہ، امت کے ہر فرد کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اتنی اللہ سے رحمتیں، اللہ تعالیٰ سے عنایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے لے کے دی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت مہربانی ہے۔ تو اللہ نے یہ صورت اتار دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، دل کو خوش کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب بہتر کتنی اللہ جانتے ہیں، لیکن اگر یہی تو 84 سال اگر لگائے جائیں، اگر کسی کی زندگی میں یہ راتیں 30 یا 35 دفعہ آ جاتی ہیں تو کتنی زیادہ یہ عبادت کر کے اللہ کے ہاں اجر و مقام اور ثواب کو کما سکتا ہے۔ اور اللہ نے ترتیب بھی ایسے بنائی ہے کہ بندہ ان میں جاگ لیتا ہے آسانی کے ساتھ بھی۔ 21 رات ہے، اس میں آپ جاگ لیں، 21 کی رات، آگے پھر 22 کی رات آئے گی، اس میں بندہ آرام کر لے، سو لے، پھر اگلی رات 23 کی ہے، اس میں جاگ لے، پھر آگے 24 کی رات ہے، اس میں آرام کر لے اگر۔ تو یہ اس ترتیب سے اللہ نے رکھی ہیں کہ بندے کے لیے بڑی سہولت اور آسانی ہے، ان کے اندر عبادت کر سکتا ہے، ثواب ان کے اندر کما سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو منانا، راضی کرنا انتہائی آسان ہے۔ اور اس مہینے میں تو اللہ کی رحمت کی گھٹائیں ہر طرف ایسے برس رہی ہیں بارش کی طرح، اللہ کی رحمتیں ایسے آ رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگتے تھے، عاجزی تواضع کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا روتے، اتنا آنسو بہاتے کہ میں سمجھتی شاید بارش آ گئی ہے، اتنا آنسو بہاتے اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ تو ہم بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے روئیں، اللہ کے سامنے اپنے حالات، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے، اپنے درد جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کی ذات بہت زیادہ نوازنے والی، آج تک جتنے لوگوں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے، عزتوں کے خزانے، اللہ کے پاس ہر چیز کے، کھانے پینے کے، ہماری جو بھی ضروریات حاجات ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پروردگار کے پاس ہیں۔ اللہ سب کو دیتے ہیں اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم مانگیں گے اللہ عطا کریں گے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، بندہ مانگتا ہے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے اللہ سے مانگنا، اور اللہ رب العزت اس پہ نوازتے ہیں۔ ہماری ضرورتوں پہ بھی اللہ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس رات کے اندر عبادت کریں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سے ہو سکی ٹھیک ہے چلو جی یہ نفلی عبادت ہے، نہیں، بلکہ ہمیں حکم ہے التمسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو، اس کے بارے میں کوشش کرو کہ اس رات کی عبادت کو، فضیلت کو حاصل کر سکو۔ یہ رات بدلتی رہتی ہے ہر سال، اللہ تعالیٰ کبھی یہ 23 کی رات کو بنا دیں، کبھی 27 کو بنا دیں، کبھی 29 کو بنا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے یہ راتیں رکھ دی ہیں مختلف، تاکہ اگر ایک ہی رات ہوتی تو شاید ہم ایک رات میں عبادت کرتے یا اس میں بھی رہ جاتی۔ اللہ نے 5 راتیں رکھ دی ہیں کہ چلو ایک نہیں تو دوسری کسی میں عبادت کر لیں گے، 5 راتوں کی عبادت یہ کر کے میرا قرب اور زیادہ حاصل کر لیں گے، یہ میرے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی مجھ سے پیار کریں۔ اللہ کا مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے بھی مجھ سے پیار کریں، مجھے چاہیں، اور اتنا چاہیں کہ ہر چیز سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، اپنے پروردگار پالنے والے کی ان کے دلوں میں ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اور اگر یہ 2 عشرے ہمارے گزر گئے، ان کے اندر ہم سے وہ محنت نہیں ہو سکی، وہ سستی اور غفلت میں ہمارے رہے، ہم وہ اعمال نہ کر سکے، تو ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، آخری عشرہ ہے، اس میں ہم اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے صلح کر کے جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں۔ اللہ کی ناراضگی جو ہم نے پورے 11 مہینے، پوری زندگی ہم اللہ کو ناراض کرتے آ رہے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، تو اللہ کو ہم منا لیں، اللہ سے ہم صلح کر لیں،
اللہ کو منانا بہت ہی آسان ہے، دل میں ندامت شرمندگی ہوتی ہے، اللہ اس پہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم روتے ہیں، عاجزی تواضع کرتے ہیں، اللہ اس پہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ بندے تو نے اتنی زندگی کہاں گزاری، اب جو ہے بوڑھا ہو کے میرے در پہ آیا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو آ گیا ہے، چاہے بڑھاپے کی حالت میں آیا، اتنے سال گناہوں میں گزار کے آیا، نافرمانیوں میں، اللہ کی رحمت اس کی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر لیں اس آخری عشرے میں، اور جو دن باقی ہیں، لمحے باقی ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی اعتکاف کی صورت میں اس عبادت کو مرد حضرات مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں گے، جامع مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا یہ زیادہ بہتر اور فضیلت کی چیز ہے، جہاں جماعت پانچ وقت کی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، ورنہ اپنی محلے کی مسجد میں جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے، اور پھر جمعے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں چلا جائے قریب میں، ورنہ وہیں پہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، مفت کی عبادت خواتین کے لیے تو یہ بہت سہولت ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے کام کاج بھی کروا لیں، جو اگر ایک جگہ مسجد کی بنائی ہوئی انہوں نے نماز کی اس میں بیٹھ جائیں، ورنہ ایک گھر کا کونا یا جگہ مختص کر کے وہاں پہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں اور گھر کے کام کاج بھی وہاں پہ کرواتی رہیں، اور اللہ کی عبادت بھی یہ اس اجر و ثواب کو، فضیلت کو بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، اور اس آخری عشرے میں اللہ تعالی ہمیں اس اعتکاف والی دوسری دیگر عبادات کی اللہ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔